اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قُلُوا آمنا، کہہ دو ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل اور اس پر جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل اور جو اتارا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا موسیٰ اور جو عطا کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ہم ان میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کہہ دو ایمان لائے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو عطا کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، اور ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کے ذکر کے بعد اب مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا، بلکہ تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان تمام انبیاء کی تصدیق کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والا تمہارے قرآن کو نہ مانے، اور ان انبیاء کی امت کہلانے والا تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، بلکہ طرح طرح کی شر انگیزیوں سے اذیت پہنچائے، تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تم خدا کے بندے ہو اور اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو۔ فَإِن تو اگر آمنو ایمان لائے تو یہ بھی ایمان لائیں بمثلی جس طرح ما آمنتم تم ایمان لائے ہو بہی اس پر، فقد اہتدوا جب وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا منہ پھیریں، فإنما تو بے شک ہم فی شقاق تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو کافی ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیرے وہ تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا ان کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، من احسن من اللہ اور کس کا رنگ خوبصورت ہے، صبغۃً اللہ کے رنگ سے، ونحن اور ہم لہ عابدون اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہود صبغۃ اللہ کی تشریح۔ یہود کی رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگدار پانی سے غسل دیتے، پھر عیسائی نے بھی ایسے اختیار کر لیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ کے پانی سے اسے غسل دیتے، جسے استباء کہا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھتے کہ اب اس پر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، جو نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، اور نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے، بھلا یہ نہ پائیدار رنگ بھی کوئی رنگ ہے جس پر تم اتراتے ہو، اور اللہ کا رنگ یہی توحید خالص کا رنگ ہے جس کو چڑھانے والے سید الانس و جاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قل
آپ فرمائیے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمیں ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کی خاص اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کیا تم جگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ ام کیا تقولون، تم کہتے ہو، انا، بے شک، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کے بیٹے، کانو تھے، ہود یہودی، او نصارا، یا عیسائی۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا نصارہ؟ قل فرمائیے، اَأَنتُم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، کتما، جو چھپاتا ہے، شہادتن، گواہی، عندہ، من اللہ، جو اس اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کیا کر رہے ہو، تلکا، یہ، امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اور اس سے ملے گا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، اما، جو، کانوا یعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ اور کون ہے اس سے زیادہ ظالم، جو چھپاتا ہے گواہی اور اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اور اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔